السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میری تاریخی بستی ششوا اجگری اور اس کے اطراف کے نہایت ہی معزز اور بہت ہی زیادہ پیارے بھائیوں، عزیزوں اور ملت اور قوم اور ملک کے عزیزوں اور نونہالوں، ملت اور انسانیت کی ماں اور بہنوں، آج اس تاریخی بستی میں، اس اہم بستی میں یہ عظیم الشان اجلاس الامین ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے اور اہالیان ششوا و اجگری کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے۔ بہت پہلے آج کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ 27 سال پہلے یہاں ایک عظیم الشان اجلاس ہوا تھا جس میں ہندوستان کے بھی بڑے بڑے علماء تھے اور میرے ساتھ کئی عرب مشائخ بھی آئے تھے۔ اس مرتبہ مولانا شکیل صاحب کا، ڈاکٹر مختار صاحب کا اور دیگر معززین شہر کا مطالبہ تھا کہ جماعت کے ایک بڑے خطیب اور ایک بڑے عالم دین جسے دنیا سنتی ہے اور جو اللہ رب العزت والجلال کی دی ہوئی صلاحیت سے مسلمانوں کو، انسانوں کو
قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو دلوں کو گرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر حجت قائم کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے خلاف حجت قائم کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو اس لیے سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کے دین کو سیکھ لیں. ایک بڑی قیمتی رات آئی ہے، بڑے بڑوں نے اس کے اندر قربانیاں دی ہیں. خود مجھے جسے رات دن کبھی فرصت نہیں ہوتی، اس کی رات اور دن برابر ہوتی ہے، اس نے بھی اس جلسے کو اتنی مرتبہ یاد کیا اور خود مولانا جرجیت صاحب کو لانے میں مجھے بار بار کہنا پڑا، جبکہ میں بڑی بڑی کانفرنس آل انڈیا اہل حدیث کرتا ہوں. امام حرم 7-8 مرتبہ آ چکے، مکہ مکرمہ کے بھی امام اور مدینہ منورہ کے بھی امام، وزیر داخلہ بھی آئے، وزیر اعظم بھی آئے سابق، اور وزیر خارجہ بھی آئے، اور بڑی بڑے ہندوستان کی ہستیاں آئیں، تمام جمعیتوں کے اور تمام تنظیموں کے ہندوستان کے، اور بڑے بڑے لیڈران جو آپ کے بہار کے ہوں یا مہاراشٹر کے ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں. میں اس طریقے سے توجہ کے ساتھ کسی خطیب کو اکثر کانفرنسوں میں نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا. اب یہ بتائیے کہ کوئی تقریر بہت اچھی کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سمجھاتا ہو، اور آپ ٹوٹ کر کے آئیں بھی اور کچھ لے کر کے نہ جائیں، تو یہ آپ کے خلاف حجت. اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت والجلال سوال کریں گے. میں صدارتی خطاب ہے اس لیے یہ بجا طور پر عرض کروں گا. قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، ہم عجمی ہیں لیکن کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کا کلام جو 7 آسمانوں کے اوپر سے آیا تھا، جو سب سے پاک کلام ہے، جب تک وہ رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی. ایسے کلام کو ہم لوگوں نے، کتنے لوگوں نے دل سے سنا، کتنے لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی. 60 سال کی زندگی، یہ کسی غیر مسلم نے، کسی پارٹی نے، کسی جماعت نے، کسی دشمن نے اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے، خاص طور پہ اس جلسے میں کس نے روکا تھا؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. آپ کے نبی جن کا آپ نام لے رہے ہیں، ان کے بارے میں تو کافر گھر سے نہیں نکلتے تھے تب تک کافر آ کر کے راستے روک کے کھڑے ہو جاتے تھے. کان لگا کر کے کوئی سن نہ لے، راستہ چلتے ہوئے سن نہ لے. ابو جہل ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا، ابو لہب ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا. امیہ بن خلف جو سب سے بڑی طاقت اور قوت اور دولت اور مال کا مالک تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. ام جمیل کھڑی ہو جاتی تھی اور عورتوں کی ایک ٹولی بناتی تھی. لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا. ہرگز والغوا فیہ، اور محمد اپنے گھر سے بھی کوئی آواز لگائیں، تلاوت کریں تو اس وقت شور مچا دینا، ہنگامے کر دینا، سننے مت دینا. والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور یہ اس لیے کرنا کہ ایک تو سنیں گے نہیں تو سنانا بیکار ہو جائے گا. اللہ کے نبی سنانے سے باز نہیں آئے. میں علماء یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بڑے بڑے خطیب بیٹھے ہیں، اچھی تقریریں کرتے ہیں. مجمع آیا اس طرح کا، ششما والوں نے جمع کیا اور علاقے کے لوگوں نے دینی بنیاد پر، ایمانی بنیاد پر اپنی زندگی کے سب سے قیمتی وقت کو، آپ کروڑوں روپے کما لیں ایک دن کے اندر، وہ قیمتی وقت آپ کا نہیں ہے. اس کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے پیدا ہوئے. وہ وقت قیمتی نہیں ہے. اس کے لیے میں علماء سے کہوں گا، اگر یہ مجلس ہے بڑی تو آپ تقریر کریں گے. 2 آدمی ہو تو تقریر نہیں کریں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے کے پیچھے بھاگتے تھے، ایک غریب عورت کے پیچھے بھاگتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک حبشی غلام کے پیچھے بھاگتے تھے.
صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مدینے کا سب سے غریب آدمی، سب سے لاچار آدمی، سب سے اندھا آدمی، جس کے کہتے ہیں ہمارے دیہات میں نہ گاؤں میں گھر ہے نہ سریح میں کھیت ہے، ایسا انسان جس کے رہنے کے لیے کٹیا بھی نہیں۔ آپ حدیث بہت بار بار سنتے ہوں گے، علماء سناتے ہیں نماز میں آنے کے لیے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ انی رجل شاس الدار، یاد کیجئے غور سے، ایمان اپنا تازہ کیجئے، جب آپ مومن رہیں گے کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ آپ دوسروں کے ایمان کو بچانے کے لیے آئے تھے، دوسروں کو ایمان دینے کے لیے آئے تھے، آج آپ ترس رہے ہیں کہ آپ کی قبرستان اب مرنے کے بعد بھی دفن ہونے کے لیے آپ دہائی دے رہے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے، دوسروں پر ہنسنے سے پہلے، دوسروں کو ظالم کہنے سے پہلے آپ اپنے ظلم کا خیال کیجیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انی رجل اعمی، اے اللہ کے نبی میں تو اندھا ہوں۔ شاس الدار، کہا کہ مدینے میں مجھے ایک گز زمین نہیں ملی ہے کہ میں بس سکوں، بہت دور گھر بنایا ہے میں نے سریح میں، سریح بھی یہاں والا سریح نہیں ہے، پہاڑیاں ہیں، اور فی طریق، کہا کہ خلف ھذا الوادی، کہا کہ وہاں وادی ہے، ندی ہے، ہماری ندی کی طرح نہیں، سکرانہ ندی کی طرح، بوڑھی گنڈک کی طرح، کہا کہ وادی ہے، بہت نیچے جاتی ہے اور اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک ڈال لیا ہے کٹیا، تان لیا ہے کہ اس کے اندر وفی طریقی الحوام، ایسا جنگلی راستہ ہے کہ سانپ بچھو بہت ہوتے ہیں، مدینے کے بچھو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ کہا کہ وہاں میرا گھر ہے، انی رجل شاس ولی سے، دیکھ لیجئے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جلسہ میں نہیں آ پا رہے ہیں، مسجدوں تک نہیں پہنچتے ہیں، کیا کوئی تقریر کرے گا؟ یہ اس قوم کے لیے تقریر، مولانا جرجیس اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور اس کو تقریر، اس کو دعوت، اس کو تبلیغ نہیں کہتے ہیں۔ دعوت یعنی اپنے ان بھائیوں کو جو اس اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، ان بھائیوں کو جو دنیا و آخرت کی بھلائیاں اللہ نے نازل کی ہے ان کو دینے کے لیے آپ برپا کیے گئے ہیں۔ ہم آپ ہی کو سمجھاتے نماز پڑھانے کے سلسلے میں رہ گئے۔ وہ آدمی کہتا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں کہ ایک تو اندھا ہوں، دور گھر ہے، راستے میں سانپ بچھو ہیں، ندی ایسی ہے کہ جس کو جوان آدمی پار کرنا مشکل ہے، میں تو اندھا ایک فقیر غریب سا انسان ہوں، وَلَيْسَتْ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، اے اللہ کے نبی کوئی پاس پڑوسی بھی نہیں ہے، تنہا آدمی ہوں، کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو اس اندھے کو آواز کے ذریعے سے بھی راستہ دکھا سکے، کوئی نہیں ہے جو ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد تک پہنچا سکے۔ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، مسجد تک مجھ کو ہاتھ پکڑ کر کے مجھے آواز کے ذریعے سے راستہ بتائے کہ اندھے گھر سے آ جاؤ، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا کسی غریب کو آپ نے دیکھا ہے؟ ایسی جھوپڑی کوئی دیکھی ہے؟ ایسا کوئی سرے اور جنگل میں بسنے والا کوئی انسان ہے؟ آپ غور کیجیے کیسے کیسے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ایسی حالت میں ہم کو اتنا مجبور آدمی کو مسجد میں آنے سے چھٹی مل جائے گی، میں اپنے گھر میں پڑھ لوں؟ سوچئے اتنی مجبوری کس کے ساتھ ہو؟ اس امت کو حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، اللہ والے ہو تو اللہ سے ملنے آؤ، وزیر اعظم سے ملنا ہو تو پورے ششما والے خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے MLA بیٹھے ہوئے ہیں، MLA صاحب کو اگر وزیر اعظم بلا لیں، آپ کہیں گے کہ اسپیشل طور پر بلایا گیا، ہمارے MLA کی حیثیت ہے، پارٹی کا لیڈر بلا لیتا ہے اور کوئی کام دے دیتا تھا، پھولے نہیں سماتے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، آپ دنیا کے چند چکوں پر اس منصب پر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے مومن کی زندگی۔ دو دیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی۔ صحرا دریا جن سے زلزلے، جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، ویسے ان کے جوان ہوتے تھے، ویسے ان کے بچے ہوتے تھے، ویسے ان کی عورتیں ہوتی تھی۔ مجال نہیں کہ کبھی دنیا کی طرف پلٹ کر کے بھی دیکھا ہو۔
یا دنیا آیا، اے دنیا جو میری جھولی میں آ کے گرنا چاہتی ہو، غری غیری، کسی اور کو جا کے دھوکہ دینا، مجھے مت دھوکہ دینا۔ کہتے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں سب لوگ، اور کہتے ہیں کہ کیا مجھے مسجد نہ آنے سے فرصت مل سکتی ہے؟ 5 وقت کا مسئلہ ہے، دور گھر ہے اور آنے میں کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے جیسے مجبور کے لیے اپنے گھر میں پڑھ لینے کی اجازت ہے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، وہ جیسے ہی لوٹنا چاہا انہوں نے، آپ نے کہا سنو سنو، اللہ کے نبی ہیں، فیصلہ ان کے دربار سے ہو رہا ہے۔ لیکن وہی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ایک اور چیز پوچھیے، یہاں تو نہ مسئلہ پوچھیں گے، نہ فتویٰ پوچھیں گے، نہ کسی کو کہنے دیں گے، مولانا صاحب کہیں گے بھی نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ تو کہہ دیں گے مولانا صاحب نے ابھی فتویٰ دیا تھا، ابھی کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیسے مولانا ہے یہ؟ اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم سے جیسا مجبور انسان کون ہوگا، اور کہ اس کو آنے میں اتنی پریشانیاں ہو، 5 وقت تم کو اجازت ہے۔ اور ابھی وہ 2 قدم نہیں چلا، کہا کہ سنو، مسلمان ہے تو غور کیجئے، تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ نے اپنے دل میں نہیں بیٹھایا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اور یہاں کیا بچنے بچانے کا مسئلہ ہے؟ یہ دنیا تو متاع غرور ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ دنیا کا مطلب سب سے گھٹیا چیز جو آپ کو دی گئی اور نشانی بنا دی گئی کہ اس گھٹیا چیز کو صرف جس نے دیا ہے اسی کے لیے خرچ کر دو۔ پھر وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگوں دوڑو، یہ دنیا جو تھوڑی سی ملی ہے تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو کہ دیر ہو گئی، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ سے معافی طلب کرو اور دوڑتے جاؤ۔ اور کہاں دوڑ کے جانا ہے؟ تم کو ہمیشہ رہنے والی جنت۔ کہا کتنی بڑی ہے؟ کتنا بڑا پارلیمنٹ بنائیں گے آپ، کتنا بڑا گھر بنائیں گے، محل بنائیں گے؟ لال قلعہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، اس میں ممولوں کو دیکھا ہے، گیدڑوں کو دیکھا ہے، اور اتنی فصیل دیواروں کو دیکھا ہے کہ لگتا ہے کہ چوہے کھا جائیں گے اس میں۔ کہاں گئے؟ وہاں یہ ہے کہ ارض السماوات، آسمان و زمین کی پنہائیوں کو آج کے سائنسدانوں نے ناپ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی ہے۔ ایسی جنت میں جانا ہے، ایک گھٹیا چیز دے کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی چیز دے رہے، اسی میں آ کر کے ہم مگن ہو گئے، اسی کے ہو کر کے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو کہا کہ رکو، حل تسمع النداء، یہ بھائی تم کو تو جانے کی اجازت ملی، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پوچھئے اس سے کہ اس کے کان میں آواز جاتی ہے؟ آیت لاؤڈ اسپیکر ہو گئی ہے مولانا، کہاں کہاں آواز پہنچتی ہے؟ اور اس وقت کے صحابہ جو تھے ہمارے جوانوں کی طرح مریل سے نہیں تھے، اور یہ اسٹیج پر اور اتنا اچھا مائک ملنے کے بعد بھی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ وہاں 7-8 کلومیٹر تک، کم سے کم بلکہ 24 کلومیٹر تک بعض صحابہ کی آواز پہنچتی تھی۔ آزان دیتے تھے بلال، تو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہم نے جا کے مدینے میں دیکھا ہے کہ اوالی کہاں تک ہے، جا کے شیخ خورشید صاحب سے پوچھیے، اوالی تو میں صرف ایک مرتبہ یہی دیکھنا تھا کہ 8 کلومیٹر 8 میل تک آواز پہنچتی تھی، اوالی کہاں تک ہے؟ اوالی ختم ہی نہیں ہو رہا، 24 کلومیٹر تک چلے گئے، اوالی وہاں تک پھیل گیا۔ آ جاتے تھے جمعہ میں، 10 بجے بھیڑ ہوتی تھی، چلنے کا راستہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسے اس کے بعد سے آتے تھے عبداللہ بن مسعود، کہا حل تسمع النداء، آواز سنتے ہو؟ آزان کی آواز جاتی ہے کان میں، بہت دور تک جاتی تھی۔ کہا کہ بالکل آواز تو آتی ہے، تو کہا عجیب، کہا کہ تم مسجد آنا لازم ہے، 1-2 قدم نہیں چلتے۔ اور حی علی الفلاح جب کہتا ہے، حی علی، کامیابی یہاں لکھی ہے، کامیابی کے جتنے دروازے ہم نے بند کر دیے۔ میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا، مولانا لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، کچھ ایمان کی بات سننا چاہتے تھے، کچھ ایمان لانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ جو روز مارتے ہیں، روز ستاتے ہیں، روز بھگاتے ہیں، ہماری تقریر نہیں ہونے دیتے، قرآن نہیں سننے دیتے، ہنگامہ کرتے ہیں اور مجھ پر پتھر برساتے ہیں،
آج یہ بڑے اچھے موڈ میں پورے عرب کے سردار بیٹھے ہوئے قریش کے چلے گئے بڑی امید کہ موڈ بنا ہوا ان کا، سب میرے خاندان کے لوگ، میرے ہی تو چچا ہیں، میرے ہی تو دادا ہیں، میرے ہی تو بھائی ہیں، اور سب حکومت تو ان کے ہاتھ میں ہے، میں آج اس چانس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ادھر عبداللہ ابن مکتوم ایک اندھا، ایک غریب، ایک دور مارا بھگا انسان ایمان کے لیے آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بہت اچھا موقع، پہلے ان کو سمجھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روکا، کہا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے نبی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایمان والا ہے، اس کو سنائیے۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے گا، ملت کی گاڑی پار ہو جائے گی، انجینئر ہو جائے گا، وہی گلا گھوٹے گا آپ کا، وہی وکیل آپ کو الٹا سیدھا سمجھائے گا، اور آپ دینی مدرسوں کی، ہمیں 8 سال سے ہم لوگ مسلم پرسنل اللہ کا صدر نہیں تھا، تب بھی آدھا جوا رکھتے تھے ہم لوگ، جمعیت اہل حدیث آل انڈیا مسلم مشاورت کو اس کے جھگڑا ہی سلجھاتے سید شہاب الدین کو لا رہے، دیوبند سے سالم صاحب کو لا رہے، مسلسل 1 سال صرف کیا، بیٹھاؤ ایک جگہ نہیں۔ آج بھی بھاگ کے 3 پارٹ بیٹھے ہوئے، کچھ یہاں بیٹھے کچھ وہاں بیٹھے، وہ سورج بھی جا رہا تھا، یہاں الجھا دے رہے اندر۔ یہ جینے کے لچھن نہیں ہے، تقریروں سے نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بنیے۔ آج بڑے بڑے ہیرو پیدا ہو رہے ہیں، مفکر پیدا ہو رہے ہیں، دانشور پیدا ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے عربوں کو کیا ہوا ہے؟ غزہ لٹ رہا ہے، کہہ رہے کہ وہ چلا گیا، یہ چلا گیا۔ آپ کے بہار کے آدھا میں سارے عرب ہیں، آپ کے سسوا اور چمپارن میں جتنا دھان گیہوں اور جتنا غلہ اگتا ہے، اس دیر کی دھرتی سونا اگلے ہیرا موتی، وہاں بالو کے علاوہ، اور یہ آنکھیں جو ہیں درد کرنے لگی جو پہاڑ کی گرمیوں میں جب دیکھیں گے ایک ہریالی میں نظر آئے، اس پر انہوں نے ایمان تعمیر کیے ہیں، ایمان کے منارے تعمیر کیے ہیں، ایک مٹھی بھر ہو کر کے انہوں نے دنیا اپنا لوہا منوایا۔ آپ بیٹھ کر تو عیاش ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پڑنے والوں کو میں نے دیکھا، ان کے گھر ڈرائیوری کرنے والا، جتنا ان کا بچہ ایک دن کھا کے پھینک دیتا ہے، جھوٹا پھینک دیتا ہے، وہ ان کے بچے یہاں برباد ہو رہے ہیں۔ میں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دیکھا ہے، ویسے کمانے والے باپ کی کمائی پر وہ پڑھ کر کے نہیں آتا، وہ یہاں جاہل بن کر کے آتا ہے وہاں، کیونکہ اس کے باپ کما۔ کہاں چلے گئے ہزاروں ہمارے جوان، کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں تعلیم ہو رہی ہے؟ بہار مدرسہ بورڈ کا مسئلہ آیا، سب تنہا میں رہ گیا۔ یہ جتنے مولانا حضرات تھے، جس کو دیکھو، میں ابھی طالب علم تھا، چھوٹا تھا، تبھی میں کہتا تھا یہ قوم یہ قوم اپنے ہاتھوں سے خودکش کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدہ۔ مدرسوں کو بورڈ میں دے رہے، بھاگے چلے جا رہے۔ اس کے بعد راشٹریہ کرن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تنخواہیں کیوں نہیں بڑھ رہی ہیں؟ اور جب بورڈ میں سرکار کیا کرے گی؟ جب سب کچھ دے گی اس میں تو داخل کر دے گی۔ مسلم یونیورسٹی ایسے ہی لے لیا۔ کپل سبل اس وقت مسلمانوں کے بہت زیادہ ہمدرد بنے ہوئے ہیں، 2 مرتبہ میری لڑائی ہوئی ان سے، بہت سخت لڑائی ہوئی۔ میں غصہ ہو کر کہا آج سے آپ نہ میرا منہ، ہم لوگوں کا منہ دیکھیں گے نہ ہم دیکھیں گے۔ اور ادھر کہا 14 آدمی جو 14 تنظیموں کو بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ اس طرح کے آپ لوگ آئے تو پھر دوبارہ میں نہیں آؤں گا، اور نہ آنے کی کبھی آئی تو ہم مخالفت کریں گے۔ سمجھا آپ نے کیوں؟ ہاں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں، مدرسے سب ہم کو دے دیجئے، عربی تعلیم یہاں ہے نہیں، آپ اس کو زبان سے جوڑیے اور اس میں یہ داخل کیجئے۔ آپ نہیں چاہتے بچے ایسے رہیں؟ میں نے کہا مسلم یونیورسٹی آپ نے ہماری لے لی، ہم اپنا ٹوٹا پھوٹا چلاتے تو وہ یونیورسٹی بنتی تو اس میں انسان پیدا ہوتے، اس میں مسلمان پیدا ہوتے۔ سر سید احمد خان یونیورسٹی بننے کے بعد، بنی تو نہیں تھی ابھی ان کے زمانے میں، لیکن یونیورسٹی کے راستے پر تھی، چلے جا رہے تھے، کہا کہ یہ طلبہ کیسے نظر آ رہے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ سمجھا کیسے نظر آ رہے ہیں؟ آذان ہو رہی ہے اور طلبہ ادھر نظر آ رہے ہیں، سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں نے کیا یونیورسٹی ایسی ہی بنائی تھی؟ اب تو یہاں کا ملا بھی فارغ ہو رہا ہے، جامعہ ابن تیمیہ، جس نے اپنی زندگی اور جان اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے صرف کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند ہو،
ندوہ ہو، جامعہ سلفیہ ہو، وہ یونیورسٹی میں کیا گیا، ابھی پڑھنے نہیں گیا کہ کیا ہوا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. جسم ہمہ داغ داغ شد تمبا کجا کجا رحم نہم، جسم میں ہر جگہ داغ ہے، کہاں کہاں ڈاکٹر مرہم رکھے گا. تو ایسے ہی ہم ہوتے چلے جائیں. دنیا اس طریقے سے ہمیں داخل ہو گئی ہے کہاں مسلمان، ہے کہاں ہم. تو سر سید احمد کو بڑا عجیب لگا، وہ چلے جا رہے تھے بلڈنگ دیکھنے، آزان ہو گئی اور رک گئے. کہا کہ یہ طلبہ کیسے نظر آ رہا ہے، کہ میں ایسی بنائی تھی. یہاں تک سر سید احمد دیکھو کہ تو شرماتے تم. علی گڑھ چلے گئے، وہاں پروفیسر ہو گئے، وہاں کے اسٹوڈنٹ ہو گئے، وہاں میڈیکل میں داخل ہو گئے. آپ بھی مگن ہے میرا بیٹا چلا گیا، اللہ کے رسول کی نشانیاں مٹا دی، اپنا وعدہ خدا بدل دیا اور اترا رہے ہیں. آپ بھی، وہ بھی اترا رہا ہے. دھوپ پڑنے کی چیز ہے اس ملت. کوئی آیا تھا داڑھی کاٹنے، ایک زمانہ آئے گا کہ آپ نہیں بچا سکیں گے، کوئی کہنے نہیں آئے گا. اتنی بڑی شیشو بستی مجاہدین کی بستی ہے مولانا، مجاہدین کی بستی ہے. آپ اپنے باپ دادا کو یاد کیجئے، اگر 50 جوان اس میں تھے، 25 ضرور سرحد پر گئے تھے اس دیش کی آزادی کی خاطر اور ایمان کا شمع جلا کر کے گئے. سمجھا کہ نہیں جانتے؟ کوئی نہیں جانتے. وہاں جاتے تھے اور دن بھر میں ایک مرتبہ مشکل سے کھانا ہوتا تھا. آپ کی اماں جو تھی وہ کھانے کا آدھا حصہ وہ مجاہدین کے لیے جمع کرتی تھی. کہتی تھی کہ یہ سرحد جائے گا، میرا بیٹا جائے گا، گردن لے کر کے جائے گا، یہ مال لے کر کے جائے گا. جو آدھا پیٹ کھانے کے لیے بچتا تھا، ششوا والوں یاد کرو، میں ششوا کی تعریف، جھمکا کی تعریف، اموا کی تعریف، یہ پیغمبر رات تھا وہاں کی تعریف. کہاں ہے، کہاں چلے گئے؟ کوئی جانتا ہے بھی اس وقت؟ اموا والے جانتے ہیں؟ تقریر کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اپنے دل میں جگہ نہیں دیں. اللہ تعالیٰ سے نہیں جگہ. سمجھا آپ نے؟ یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ تو شام کو وہ کھانا جب پکاتی تھی تو اس کو ڈر ہوتا ہمارے بچوں کو 2 لقمہ ملے گا، ہمارے شوہر کو 2 لقمہ ملے گا اور اماں تو اتنے ہی کھائیں گے. لیکن اتنے کھانے میں سے بھی وہ مٹھیا نکالتے تھے. مٹھیا اہل حدیثوں کا، کہتے کہ اہل حدیث بدعت نہیں کرتے، یہ بدعت اہل حدیثوں نے کیا کیا. سمجھا کہ نہیں؟ اور اس سے بڑی کوئی سنت نہیں تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرتے تھے. بدعت کا حکم لگایا. صحابہ جو بھوکے 3 دن رہ کر کے ہی مال اللہ کے راستے میں دے دیتے. تو یہاں مٹھیا کا رواج چلا. یہ آپ کو اصلاح المسلمین تھا پٹنہ مجاہدین کا. میں تو کہتا ہوں وہ دنیا میں اس سے بڑا مرکز نہیں تھا کوئی، اس سے بڑی کوئی عبارت نہیں تھی. اہل حدیث و ڈوم مرو، عمارت اہل حدیث جو جاوا، سماترا، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ افغانستان کا حصہ، یہ پاکستان، بنگلہ دیش تو خیر گھر کی چیز تھی. وہ سب یہ اہل حدیث وہیں سے گائیڈ ہوتا تھا. پٹنہ والے کہاں چلے گئے؟ پٹنہ والوں کیا ہو گیا بہار کے لوگوں؟ اور پٹنہ میں کوئی کیا اللہ کے آسمان سے سونا برستا تھا؟ ششوا سے جاتا تھا، اموا سے جاتا تھا، نیپال میں بہوری سے جاتا تھا. سمجھا آپ نے؟ یہاں اور ایک آدمی ان کا کافی تھا. اتنے بڑے مولانا لوگوں کی ضرورت نہیں تھی. ایک آدمی مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اٹھے اور وہاں سے آئے سرحد سے، دلی سے. تو سب سے بڑے پٹنہ کے مالدار آدمی عنایت آج پڑھا رہے ہیں ہم نے بیٹے مولانا صاحب ہیں، شیروانی پر رات پہلے شیروانی کیسے جس کپڑے میں آیا تھا ٹوٹا پھوٹا، کوئی پہچانی نہیں رکھتا. ہاں مولانا آپ شیروانی سے پہچانے جائیں گے، کرسی پر بیٹھے ہوئے پہچانے جائیں گے. میں پٹنہ کی اور اب ابھی یہ لالو جو ریوڑی دیوی تھی نا، کیا تھی؟ وزیر اعلیٰ تھی. اور جعفری صاحب نے مولانا عبدالسمیع جعفری، وہ لوگ بھی ختم ہو رہے ہیں. اب مولانا جعفری تھے تو جس کو دیکھو ہنس رہا ہے. تو مولانا جعفری نے کیا کہ ان کے باپ تو ایسے تھے کہ دیش کی آزادی کا پروانہ جب مٹھی میں ملا تب وہ سرحد سے کہا کہ جائیں گے. انگریز جب ٹیبل پر بیٹھ گیا تب کہا کہ نہیں، ہمارے باپ دادا نے جس چیز کو شروع کیا تھا جب تک پروانہ ہاتھ میں نہیں ملے گا وہ لوٹ کے نہیں جاؤں گا. تو اس دن مولانا عبدالحمید رحمانی مرحوم تھے، لالو جی تھے، وہ تھے. کہا کہ یہ میونسپلٹی کی جتنی زمین دیکھ رہی ہے، پٹنہ کا جو ناک تھا وہ زمین کی جعفری صاحب کے خاندان کی ہے. انگریزوں نے بلڈوزر چلایا تھا اس پر، سب زمین ان کی ہے، جھاڑو لگائیے دے دیے بھابھی جان. سمجھا؟ یہ
یہ وہاں کے لوگ تھے ایسے. تو جعفری صاحب ٹرین میں بیٹھے تو ایسے ایسے کر رہے ہیں. ہندو بچہ ہے, آدیواسی بچہ ہے, ہمارے مسہر بھائیوں کا بچہ ہے, ہمارے ہریجن بھائیوں کا بچہ ہے. جعفری صاحب ایسے کرتے ہیں. کہاں ایسے لوگ ملیں گے پورے ہندوستان میں؟ وہ جو ایسے اللہ والے تھے یہ لوگ, وہ بھی تمہاری زبانوں سے نہیں بچ سکے؟ تم نے اپنے کرتوت نہیں دیکھے؟ وہ علی حیدر کرار, جن کو کہتے ہیں حیدر کرار علی, جو در خیبر کو اکھاڑ دیا تھا, اور اللہ کے نبی نے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا, آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. اقضاہم علی, علی جو بات کرتے ہیں بہت انصاف کی کرتے ہیں, ان کا ججمنٹ ساری دنیا کے ججمنٹ پر بھاری ہے, اللہ کے نبی نے دیا تھا. لیکن اتنا مدبر آدمی, اتنا سائنس جاننے والا, اتنا بہادر تو خیر کوئی تھا ہی نہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے وہ جانتے کیا ہوتا تھا, جب بادشاہ بنائے گئے خلیفہ تو کوئی سنتا ان کا نہیں تھا, اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو دشمن تو آگے انبار پر قبضہ کر رہا ہے, اٹھو چلو جوانو اٹھو. تو جوان کہتے تھے کہ یہی ایک کام رہ گیا ہے. میں تو سسوا میں دیکھ کر کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ کم سے کم پہلے جو ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے اہل حدیث بستیوں میں والنٹیئروں کو, عالم لوگوں کو, عوام کو, تو آج تو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں ہر آدمی لگا ہوا ہے. لیکن اس وقت کا کیا مسئلہ تھا آپ نہیں جانتے, کیسے کس طریقے سے جوان رہا کرتے تھے, ان کی یہ تھی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہوتے چلے گئے. اب بیٹھ کے لوگ باتیں مناتے ہیں. ان کے ساتھ کوفی تھے, آج ہماری صفوں میں کوفی داخل ہو گئے, ہر سطح پر کوفی داخل ہے. کوفی لا یوفی, کوفہ کے لوگ جو ہے وفاداری نہیں جانتے. حضرت علی نے جا کے وہیں اپنی پارلیمنٹ بنا دی, وہیں چلے گئے, بلا لیا دھوکہ دے کر کے. آج کل لوگ دھوکے دے کے بہت بلاتے ہیں, عمل نہیں کرتے. جس والے کہیں گے جرجی صاحب ہوں گے تبھی جلسہ ہوگا, عمل کون کرے گا؟ جرجی صاحب جو کہہ کر کے جائیں گے غر میں جواب دیں گے, حشر میں دیں گے, اللہ کے ہاں دیں گے, ایک ایک لفظ کا جواب ہوگا. آپ نے سنا ہوگا کہ عالم کو سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹے, 16 سال چٹائیوں پر بیٹھا ہے, آنکھوں سے آنسو آتے تھے, ادھر جا کر کے لیٹرین کے پیچھے جا کر کے, لیٹرین تو تھی نہیں لیکن پیچھے جا کر کے چپکے سے رو کر کے آ کے بیٹھ لیتے لڑکے ہنسے نہیں. سمجھا؟ ایسے پڑھائیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد 16 سال لگایا, پڑھ کے آئے, عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا دکھاوا آ گیا. سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا جہنم میں؟ عالم کو. سنا نہیں ہے کیا؟ سب سے پہلے جس نے پڑھا بھی ایمان کے ساتھ, جس نے عمل بھی کیا ایمان سے, پڑھایا بھی ایمان کے ساتھ, لیکن تقریر کرتے ہوئے دل میں آ گیا کہ میں نے تقریر بہت اچھی کی, لوگوں نے تعریف نہیں کی. شفیق صاحب نے, جمیل شفیق صاحب نے تو تعریف نہیں کی. ریاکاری سب سے پہلے ڈالا جائے گا. اور آپ اتنے سرخرو ہیں کہ ایک جلسہ بھی سننے بھی نہیں آیا, چند تقریریں سنی آپ نے اور اس پر عمل نہیں کیا. آپ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے تو پہلے ہی فیل ہو گئے, علم نہیں حاصل کیا. یہ پہلا فرض ہے مسلمان پر, انسان پر, کہ وہ علم حاصل کرے. یہ آپ میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ فجر کے وقت جلسہ چلے گا. میں نے کہا فجر کے بعد رات, فجر کے وقت سے تھوڑا پہلے تک چلا آیا, لیکن میں ہی سو گیا. اس قدر گہری نیند آئی کہ میں کھڑکی کے پاس اپنا مسجد قریب تھی, اس کے بعد بھی اذان سنائی نہیں. تو کیا فائدہ ہے ایسا جلسہ کرنے؟ سمجھ گئے؟ لیکن اگر آپ اس عزم کے ساتھ صبح فجر تک کہ نہیں فجر بھی پڑھیں گے, ایمان کو بھی تازہ کریں گے, جا کر کے اپنے بچوں کو بھی سدھاریں گے, اپنے محلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے. تو میں بات ایک لفظ میں ختم کر دوں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دشمن کہتے تھے 2 مسلمان کو لڑا دیا. کس کو؟ خوارج نے لڑا دیا اور منافقوں نے لڑا دیا تھا. مسلمانوں نے خود مسلمانوں کو لڑا دیا, دو بھائیوں کو جو ایک دوسرے کے لیے جان لڑاتے تھے. یہ بھی آج کل بہت ہو رہا ہے, مسلمانوں میں لڑانے لگتے ہیں کہ فلاں کافر ہندو نے لڑا دیا, فلاں نے لڑا دیا, فلاں پارٹی نے لڑا دیا. آپ لڑنے کے لیے, مرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر سمجھ میں میری تقریر نہیں آ رہی ہے تو اپنے پڑوسی کو دیکھ لیجیے, اپنی بہن کو دیکھ لیجیے جس کا حصہ آپ کے اوپر سر نہ پائے, جہنم میں جانے کے لیے. اور اوقاف کی زمین سے زیادہ بہن کا حصہ کم حیثیت نہیں رکھتا ہے اللہ کے, پڑوسی کی زمین نہیں رکھتی. تو حضرت علی رضی اللہ, حضرت امیر معاویہ تو یہ پورا سیریا اور یہ اسکندریہ اور یہ سب فتح کر رہے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو حیدر کرار تھے
وہ ان کی زمین میں دشمن داخل ہو رہا تھا. تو لوگوں نے کہا، آپ نے کہا دیکھو دشمن ہماری سرزمین میں داخل ہو گیا اور کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھے کہ اغزوہم فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے نکلو. اب تم اپنے گھروں میں تمہاری بہن بیٹیاں بھی نہیں بچیں گی. یہ مت دیکھو کہ سرحد بہت دور ہے، وہاں پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اسلامی حکومت میں داخل ہو رہے ہیں، تمہاری عزت نہیں بچے گی. وہ جانتے کیا کہتے تھے جوان کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ تو بڑے ہوشیار ہیں، آپ جانتے نہیں کہ ہم عربی لوگ ہیں اور یہ جاڑے کا موسم ہے، تو دشمن جاڑا دیکھ کر کے حملہ کر رہا ہے تو آپ گرمی میں اسے لڑنے جائیں گے. تو کہتے تھے کہ ھذا اوان قر، یہ تو سخت ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ہم عربی لوگ ٹھنڈی برداشت نہیں کرتے، گرم ملک میں رہنے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیے ایسا قائد صبر سے کام لیتے تھے. سن رہے ہیں؟ سنیے اس کو، ورنہ آپ کے مدرسے نہیں چلیں گے، مسجدیں نہیں چلیں گی. پہلے آپ تالا لگوا رہے ہیں اس پر. میں بابری مسجد دیکھ کر کہیں جرجی صاحب ہے کہ چلے گئے؟ کہتے کہیں دکھانے لے جائیں گے. مولانا جرجی صاحب نے ایک موقع سے کہا، ہم لوگ چلے آ رہے تھے بائی روڈ، تو جیسے میں نے کہا کہ ایودھیا آ گئے، تو کہتے ہیں کہ بابری مسجد آج ضرور دکھائیے. بابری مسجد تو گر گئی، اب کیا دیکھیں گے؟ کہا نہیں مولانا ضرور دکھائیے. یہ بھی تھے ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا ہارون صاحب بھی تھے. کہا کہ مولانا بابری مسجد دکھائیے. میں نے کہا کہ بابری مسجد میں کیا دکھاؤں، حالات تو بہت خراب ہیں، بابری مسجد تو گر گئی، لیکن آپ اگر ایودھیا دیکھ لیں گے اور کچھ تو دیکھ لیں گے کہ بابری مسجد کہاں تھی، کیسی جگہ پر تھی. تو ہم نے گاڑی موڑنے سے پہلے میں نے کہ کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، تو ایک صاحب کو فون کیا، ایگل کشور جی کو، دیکھا ہوگا آل انڈیا الیکٹرک کانفرنس میں ایک آدھ مرتبہ آئے تھے اور ہمارے کئی پروگرام میں آئے، ایودھیا کی آواز جو نکالتے تھے. پتہ نہیں آج کل کئی مہینے سے فون نہیں آیا تو پتہ نہیں چل رہا ہے. ان کو فون کیا میں نے کہ کوئی انہونی نہ ہو، کوئی کچھ سمجھے نہیں. آج کل تو کچھ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آتنکوادی آئے تھے، فلاں آئے تھے، ٹکا آئے تھے. یا میں نے کہا کہ کسی کو فون کروں میں لکھنؤ یا گورکھپور، تو بہرحال ان کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، لیکن میں جس حالت میں ہوں آپ گاڑی موڑ دیجئے. ہم لوگ گئے اور راستے میں وہ ٹیمپو سے آ کے کھڑے تھے، لیکن گئے. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہا کہ یہ جو گھیرا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں، یہی بابری مسجد ہے، اسی کے اندر تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پوچھا بہت غور سے، پہلے بھی پوچھ چکا تھا میں، لیکن ان حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. ایک بھی مولانا مسلمان بابری مسجد کے پاس نہیں رہ گیا تھا. 12 رکشے والے تھے، رہ گئے تھے. وہ بھی جب وقت آیا، جب بے یارو مددگار پائے گئے اور بھوکوں مرتے تھے، تو اس وقت انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑی بھی نکالی. خانہ خالی رہا دیو می گیرت، جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں آصف ضرور آ کے بستا ہے. تب مولوی صاحب کو لے آتے کہ کوئی آیت الکرسی پڑھتے، اور کوئی بدعتی مولوی ہوگا جو قرآن و حدیث نہیں جانتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ آیت الکرسی پڑھنے بجائے کچھ پانی وانی چھڑک دے گا اور آپ سے کھا پی کے چل دے گا. اور آپ اس میں جو 100 بت چھپائے ہوئے ہیں، اس میں جو بت ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، سب سے بڑا بت یہاں ہے. وہ نکلا نہیں ہے، آیت الکرسی نہیں گھس رہی ہے، معوذتین نہیں گھس رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. بت تو آپ لے کر کے، آصف تو آپ بیٹھے ہوئے. کیسے آصف اس گھر سے اٹھے گا؟ کیسے اس گھر سے منحوسیت جائے گی؟ نہیں جا سکتا. سمجھا آپ نے؟ وہ چلے گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب کوئی نہیں ہے تو مسجد میں کون دیکھے گا بھائی؟ تالا لگا، پھر تالا کھلا، اور کیا ہوا؟ آپ بیٹھ کے لکیر پیٹتے رہے. دنیا کو جو کرنا تھا وہ کر لیں گے. جب آپ چھوڑیں گے، مسجدوں کو کسی نے نہیں روکا ابھی. اب آذان پر پابندی لگ رہی ہے. آپ کو بڑا بھائی آذان نہیں، سورہ اسرافیل بھی پھونکا جائے گا، یہ امت نہیں جاگے گی، جاگنے کی نہیں سوچے گی، تو اس دن بھی یہ جہنم کے گڈھے میں جائے گی. آج تو دوسرے مار رہے ہیں، قبرستان یا پتہ نہیں کہاں کہہ رہے ہیں، آپ اس سے بدترین گڈھے میں جائیں گے. اور سب جواب دے جائیں گے. ایک ہندو جواب دے لے جائے گا، ایک کرسچن جواب دے لے جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ کرتے ہیں مسلمان نہیں جواب دے پائے. اور میرے خیال سے اسی ان کے زمانے میں فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی. غزالی کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں
کہ قیامت کے دن مجھے تو تھرتھراہٹ کافی ہو گئی، تقریر کر رہے تھے، تھرتھراہٹ کافی کپکپی طاری ہو گئی. کہا کہ اللہ جل شانہ جب وہ حدیث سنائی کہ اصحاب الیمین ہوں گے، وما اصحاب المیمنہ، یہ داہنے والے کون ہیں؟ یہ جنتی لوگ ہیں اللہ جل، اور یہ بائیں والے ہیں، سب ادھر سجائے گئے، سب جہنمی لوگ ہیں. ادھر امت مسلمہ ہوگی، کہے گا دیکھ کر میدان محشر میں ہمیں رضوان کہ دیکھو آ رہی ہے ناز سے امت محمد کی. یہ امت ناز سے نہیں آ رہی ہے، یہ جہنم میں گرنے جا رہی ہے. جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بہت خوش ہوں گے، کہیں گے کہ جنتی اصحاب الیمین، اور ادھر جہنم میں اصحاب الشمال جو جنہوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، تو وہ کہیں گے کہ یہ کلمہ تو امانت تھی، اللہ تعالیٰ کس کو دیا تھا؟ ششوا والوں کو دیا. ششوا ایک موحدین کی بستی تھی مولانا. آپ کے باپ دادا نے جس طرح مکہ میں اللہ کے رسول نے تکلیف اٹھائی تھی، وہ تکلیف اٹھا کر کے یہ توحید کا کلمہ پڑھا تھا. ورنہ یہاں تو جو بدعت تھی، جو شرک تھا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور ہو گئے، حمیس ہو گئے، داستان کہتے کہتے ہو گئی، کام ختم ہو گیا. اور ہمارے غیر مسلم پنڈت جواہر لال نہرو کیوں تعریف کرتے تھے آپ کی؟ اس لیے وہ جانتے تھے. اب ہمارے اس وقت جو بھائی ہے وہ نہیں جانتے، سمجھا؟ یہی جعفری صاحب کے ابا کے پاس آئے تھے مولانا عبد الخبیر کے پاس، تو پنڈت جواہر لال نہرو نے پیسہ دیا. سن لیجیے اس کو غور سے. ایک کوٹلی میں کتنا پیسہ؟ لوگ کہتے کہ 1 لاکھ تھا. اور کیا جانے 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ. کہا کہ آپ کے آباء و اجداد کی، آپ کی جو خدمتیں ہیں وہ کچھ نہیں، تھوڑا سا کچھ لے کر کے آئے. یہ اس کو قبول کیجیے. اور دوسرا ان کا جملہ جو مولانا علی میاں نے لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے. میں تو عربی میں سب سے پہلے پڑھا تھا، بعد میں تو کئی جگہ شیخ خورشید نے تو کئی جگہ سے اس کو نکالا. پنڈت جی نے کہا تھا، اس کو لے لیا انہوں نے، روپیے کو واپس کر دیا. کہا کہ ہمارے باپ دادا نے جو قربانیاں دی تھی، آج ہم لڑ رہے کا مدرسہ تو میرے باپ نے قائم کیا تھا، یہ تو ہمارے دادا نے کیا تھا، یہ تو فلاں نے کیا تھا. بے درم سلطان بدھ، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، ویسا نہیں بنیں گے. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا تھا کہ اگر پورے ہندوستان کی عربی میں وہ لفظ کہہ دیتا ہوں، لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان و تضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان الاخری لرجحت کفۃ اہل صادق پور. پٹنہ اور پٹنہ کے ماننے والے، عمارت اہل حدیث کہ جتنے جاننے والے ہیں، یہ صادق پور کے لوگوں نے جو بلیدان دیا ہے، جو قربانی دی ہے اس دیش کی خاطر، اس کے جنتا کی خاطر، اس ملک کے خاطر، دنیا کے سب سے بڑے ظالم کے خاطر، اور انگریز جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایسی قربانی دی ہے کہ پورے ہندوستان کے سارے بھارتیوں کی ساری بلیدان اور قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، اور ان کی قربانی کو، ان کی خدمت کو، ان کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں تو یہ بھاری پڑے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایسے ہی نہیں تھا، قربانیاں دیتے تھے. تو اب وہ ہمارے بھائی کیا ہے نہیں جانتے. پنڈت جواہر لال نہرو کا دیا، اب دوسرا کوئی کہنے والا نہیں. ہم سے ایک لوگ کہنے لگے کہ کیا پنڈت جواہر لال نہرو جتنا جانتے تھے اہل حدیثوں کو، راہل گاندھی تو کچھ نہیں جانتے. وہ تو مسلمانوں کے بارے میں نہیں جانتے، اہل حدیث کے بارے میں کیا جانیں گے؟ میں نے کہا یہ جنوانے کے لیے جا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب لکھ کے دینے نہیں ہے. کردار ادا کیجئے، ویسا بنیے، ویسا نکلیے. دیش دو راہے پر کھڑا ہے، مختلف چیلنجز ہیں. آپ نے ان کے ایمان کی فکر نہیں کی، ان کی آخرت کی فکر نہیں کی، تو آپ کی دنیا کی فکر نہیں کرے گا، اور آپ دنیا مانگتے رہ جائیں گے. یہ دنیا جو بھی مانگا ذلیل ہوا. یہ کیا کیا چیزیں بتائی جائے، کون کون سی چیزیں مسلم پرسن لا کے لوگ چلاتے رہیں گے. اب یہ لوگ ایک اہل حدیث اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے یہاں تو ہو ہلڑ ہے نہیں. ان کے یہاں تو جب کوئی ہو ہلڑ عید میں بھی نکلنا، تکبیر پڑھتے ہوئے بہت شانتی سے نکلنا ہے. ان کے کوئی ہو ہلڑ نہیں، نہ چراغا ہے، نہ بتی ہے، نہ ہو ہے، نہ ہلڑ ہے، نہ ہا ہے. کوئی نعرہ بازی نہیں ہے. اہل حدیث تو ایسے ہی رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو کبھی ہلڑ نہیں کیا. کہا والقوا فی، قرآن مت سن لے تو ہنگامہ کرو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ ہنگامہ کرو. کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ اچھی آواز سے اپنے بچوں کو بناؤ، اچھا قاری بناؤ قرآن کا ترجمہ. زبان سے نہ سنے تو ان کے جسم کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جائے. ان کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جائیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
یہ ایسا مسلمان ہو، اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا اور سب کچھ ہوا. تو یہ جو قانون ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کہتے ہیں اب اہل حدیث ایسا کیوں نہیں، وہ الگ سے تو آپ نے 1.5 انچ کی مسجد کون بنائی، دوسروں نے فرقے بنائے، آپ نے کہا ہم فرقہ کو قبول نہیں کرتے، آؤ ایک بھائی بن کے رہیں گے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. الگ الگ فرقوں میں بٹو گے، کوئی فرقہ یہ فرقہ بنائے گا، کوئی یہ فرقہ بنائے گا، کوئی یہ فرقہ بنائے گا، کہے گا آؤ اب ملیں. یہ کون سی بات ہے؟ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ و قبلہ. کیا چاہیے تم کو؟ اب یہ متحد ہونے کے لیے نہیں ہے. اب تم سب بٹو، بزرگوں پر بٹو. پہلے تم پردادا کے نام پر بٹے تھے، اب کہتے نہیں ہمارے دادا الگ تھے، اب کہتے نہیں ہمارے باپ الگ تھے، اب کہتے تھے کہ چچا زاد الگ ہیں. یہ مٹنے کے سب نشانیاں ہیں. ہم اور تم نہیں ہے. خلقکم من نفس واحدہ. ایک آدیواسی ہے، ایک دنیا افریقی ہے اور ایک امریکی ہے. یہ سب خون ایک ہی دوڑ رہا ہے. یہ جس دن تھا امت کے رگوں میں، اسی دن تک ہم کامیاب تھے. ورنہ محمد رسول اللہ مارنے والوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو ستا رہے نہیں بھاگتے. میں بات ختم کرنے سے پہلے بات سنا دوں. اللہ کے نبی کو مار رہے تھے اور اتنا ستاتے تھے، اتنا ذلیل کرتے تھے، بلکہ نام بھی محمد تھا تو بھی ان کو گوارا نہیں تھا. محمد یعنی آپ تو تعریف کے لائق ہے. نام بڑا اچھا تھا. آج کل تو ہم لوگ نام پتہ نہیں، ڈنکو ٹنکو رنکو، اور سب ڈاگ سے ملتا ہے. آپ امریکہ جائیں گے، ابھی میں نے دیکھا جتنے یہاں فیشن والے نام ہیں، اب ماڈرن پڑھے لکھے لوگ رکھ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ عام طور پر کتوں کے نام ہیں. وہ ہمارے دماغ کہنے لگے مولانا یہ تو یہاں آ کر کے عجیب نظر آیا کہ جو رنکو ٹنکو سنکو کیا کیا رہتے ہیں، یہاں عام طور پر وہ کتوں کے نام ہیں. یہ مولانا یہ ہماری یہ ہے. اور وہاں محمد اچھے نام رکھیے بچوں کو. ہماری مائیں بہنیں سنیں اور بنے ایمان والی. میں ان کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا. مولانا جرجیت صاحب سب کو سمیٹیں گے اور انشاءاللہ ایمان. ایک بات صدارتی طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھان لیجئے کہ ہم عمل کریں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک چیز تو لے کے جائیے، سبحان اللہ، ایک سیکنڈ خالی نہیں رہنے دیں گے فالتو وقت میں. مجلس میں کہیں مجبور بھی ہو جائے نا، تو جب وہ بول رہا ہو، جب آپ کو مجبور کر رہا ہے بولنے کے تو بولیے، اچھی بات بولیے، سچی بات بولیے. لیکن جب وہ بول رہا ہو تو سبحان اللہ کر لیں. سمجھا کہ نہیں؟ کچھ بھی اللہ کے لیے خاص کیجیے. یہ زبان اس نے دی ہے. میں نے دیکھا ہے 2 آدمیوں کا علاج کرا ہم لوگوں نے، زبان کاٹنی پڑی. سمجھا نہیں؟ سرتی کھائیں گے تو کاٹنی پڑی. دونوں سرتی کھاتے، ایک دردہ کھاتے تھے، ایک سرتی کھاتے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، ویسے نہیں تو ویسے، اور قیامت کے دن تو کٹنی ہی ہے. تو اس کو زبان کو نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ صرف دال کھلا دیا، اس سے کیا ہوگا؟ کوئی کہتا ہے کہ صرف بھات کھلا دیا، کوئی کہتا ہے دال بھات کھلایا، کوئی کہتا ہے اس میں دودھ دہی نہیں تھی، چچری نہیں تھی. ایک تو کھانا مشکل، اور دوسرے کھانے کے بعد اس سے جسم کا کیا ہوگا؟ کون سا وٹامن پہنچے گا بھائی؟ اور یہ جسم جسے آپ کا بیٹا اٹھا کر کے جا کے گڈھے میں ڈالتا ہے. عربی میں جانتے ہیں قبر کا معنی کیا ہے؟ گڈھا، کھائی. تو آپ بڑا خوش ہے کہ قبرستان، قبر میں ہم نے دفن کیا ہے. اور اسی کو اردو ترجمہ کر کے کہیں تو کہیں کہ گڈھے میں لے کر ڈال. کیا زندگی ہے یار! یہ جسم جو 1 منٹ اس روح کے بغیر گڈھے میں ڈال دیا جاتا ہے. بڑے عالیشان مکان بنائے ہیں، بیٹھا نیند نہیں آتی ہے. میں نے فلاں گھر میں گیا تھا تو بہت شاندار لگ رہا تھا، صفائی تھی، ستھرائی تھی، اچھا تھا. اور وہی بیٹا اسی گھر میں 2 گھنٹہ ایکسٹرا نہیں رکھ سکا، روح نکلنے والا. اس روح کی کون سی غذا ہے یہ بتائیے؟ 27 سال کے بعد آپ ایک جلسہ کر رہے ہیں ششوا والے، یہ بتائیے غذا کہاں سے ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے گاؤں میں تو مدرسہ آپ لوگ قائم کر کے گئے تھے، بنیاد تو آپ ہی نے رکھا تھا. ٹھیک ہے میں نے رکھا تھا، لیکن کتنی مرتبہ گئے آپ؟ اب تو بیٹے بھی نہیں جا رہے ہیں، بیٹیاں بھی نہیں جا رہی ہیں. کنوینٹ کھل گیا ہے، قوم نے ڈھونڈ لی فلاں کی راہ. 2-3 لڑکیاں پڑھنے گئی تھی، لڑکیاں تو گئی نہیں تھی، لڑکے گئے تھے. تو اکبر الہ آبادی نے قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. اور ابلیس والی بات تو یاد ہی ہے جو لڑکوں نے پڑھا تھا. یہ
کب سیکھیں گے؟ روحانی غذا کہاں ملے گی؟ فجر پڑھ کے آئیں گے اور فکر لگ رہے گی کہ ہمارے نبی تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ یہ دعا پڑھتے تھے، یہ غذا ہے روح کی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، اور مسجد سے نکل رہے تب سلام کر رہے تھے سارے بھائیوں پر، سلام کی نازل ہو۔ کسی غیر مسلم کاکا کہہ دیا آپ نے، کاکا تو کاکا کاکا کیسے ہو؟ چچا کیسے ہو گئے تمہارے؟ غیر مسلم چچا ہو گئے؟ یا تو اپنا چچا کہتے کہ تمہارے چچا کیسے؟ یہی تو تھے تم لوگ ستاتے تھے پہلے۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ تقریریں سنیں، اپنی غریبان میں جھانکے عمل کریں، اور کوئی بھی قبر میں جانے والا نہ خاندان، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، اپنے آپ کو سدھاریے، یہ مانیے کہ ہم کو اکیلے جانا ہے اور یہاں مل کے کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت جو امت کی دلیدر ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ہم صرف ماؤں بہنوں سے کہتے ہیں، ابھی مولانا سنا رہے تھے نیاز صاحب کہ اللہ کے نبی جن حالات میں پڑھ کے آئے مدرسہ سے، اب ہماری اماں کہتی ہیں، ہماری اماں ایسی نہیں تھی، ہماری اماں ایسی نہیں تھی واللہ، ورنہ ہم تو کچھ نہیں ہوتے۔ وہ تو ایسی تھی کہ شادی کے دن بھی، شادی کے دوسرے رات، صرف اس دن آواز 3 4 6 دن کے بعد ایک دن فجر بعد قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئی میرے کمرے سے، تو انہوں نے کہا آج نماز پڑھتے ہی چلا آیا ہے، بابو آج قرآن نہیں پڑھے ہیں کیا؟ سمجھا؟ تو اب کیا کرتا میں، دوسرے دن زور زور سے زیادہ پڑھا کہ اماں کے کان کی آواز چلی، تو اس کے بعد اچھا کھلاتی۔ اور دین تو مائیں ایسے، اللہ کے نبی کیا تھے، آئے پڑھ کر کے، جب پڑھ کر کے آئے تو جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ پہلے بھی وہ بیوی اچھی تھی، کاش کہ ایسی بیوی ہم بناتے۔ اچھا بیوی کہاں سے ایسی آئے گی جب اپنی بچی کو نہیں بنا رہے؟ تو کسی کی بیوی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہو کہاں سے ایسی آئے گی جب ہم بچی کو پڑھا ہی نہیں رہے؟ بڑا خواب ہے، شیخ چلی بھی اتنا زیادہ بے عقل نہیں تھا، اتنا بدھو شیخ چلی بھی نہیں تھا کہ سرے سے تم بہو لانا چاہتے ہو اور بچی کو پڑھا نہیں رہے ہو، بچی کو سمجھا نہیں رہے ہو، جلسے میں آ نہیں رہے، جلسے میں آ رہی تو ان کی ایک الگ میٹنگ بیٹھی ہوئی، کیا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی کمائی کا وہ 1 ہفتہ کے لیے 8 دن 5 دن کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے بناتے اور 8 دن تک چلے۔ بتائیے آج انجینئر پتہ نہیں کیمیکل ڈال کر کے تب آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کو جان لینے کے لیے، ایمان لینے کے لیے اور صحت کھانے کے لیے ڈال رہے ہیں کیمیکل، تب نہیں 8 دن چل رہا ہے۔ وہ ایسا کھانا پکا کے دیتی تھی کہ 8 دن 10 دن بھی رہ جائے اللہ کے نبی اور زیادہ تگڑے ہو۔ جائیے آپ جا رہے ہیں پڑھنے تو غار حرا میں جا رہے ہیں، جائیے۔ آج ایک دن اعتکاف میں بیٹھنا مشکل ہے مولانا کا، مولانا بیوی نہیں بیٹھنے دیتی، اماں نہیں بیٹھنے دیتی، وہاں کہہ کے جائیے، اور وہاں سے آ رہے ہیں پڑھ کر کے تو گھبرائے ہوئے کہ ذمہ داری بہت ہے، یہ پڑھنا ہے تو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے، اللہ سے جڑنا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ اور پڑھنے کے لیے ذرا ایک جملہ اور آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں خصوصی، اقرا اے نبی پڑھیے۔ کس کو کیا پڑھیے؟ ریٹ کیٹ کر کے اور چاند ستاروں پر جائیے، ڈاکٹر بن جائیے، چیر کیجیے، ختم ہو جائیے؟ نہیں، بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام کہیں نہیں جانا۔ خلق پیدا کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پرورش پائے گا، کیسے نکلے گا، یہ سب سرجری ہو یا میڈیسن ہو، آپ اس کو جو بنائے، سرجن بنائے یا آپ اس کو ایم ڈی بنائے، جو بنائے، لیکن رب کو کہیں چھوٹنے نہ پائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ چیز یاد رہنی چاہیے، یہ بنائیے، ایسا کیجئے۔ وہاں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ کلا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں گا نہیں، ذمہ داری بہت ہے۔ اور یہاں مولانا صاحب پڑھ کے کرے، اب تو پڑھ گیا میں، اب مجھے کرسی ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ امامت کی کرسی نہیں ملی ہم کو یہ پیسے اتنے نہیں ملے، ہم کو یہ نہیں ہوا۔ اور سب سے زیادہ بدترین معاملہ تو یہ ہے مولانا کہ یہ مولوی کو ان دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار بن کے سرکاری نوکری مل جا رہی ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں؟ ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے۔ سرکاری نوکری مل رہی ہے، اب ٹوپی بھی چلی گئی، کرتا بھی چلا گیا، پینٹ آ گیا، داڑھی چلی گئی، اب آپ سب سے پیچھے رہتے ہیں مولانا جو خطبہ دیتے تھے۔
اللہ کی نوکری سے نکل سکتے ہیں کیا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اب کہتے ہیں کہ مدرسہ سے نکل گئے، گاؤں سے نکل گئے. سرکار جس کی روزی سرکار کے اوپر چلی گئی وہ اللہ کے سرکار سے نہیں نکلے گا. ساری سرکاریں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. اسماعیل میٹھی کی اردو کی دوسری پہلی پڑھ رہے تھے ہم لوگ، وہاں ایمان کی بات کی مولانا. اب قرآن سے ہم اس کو نہیں حاصل کریں. اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. ایک غریب کی خدمت کریں، ایک مریض کا، ایک کوڑھی کا زخم دھوئیں، یہ ہے حقیقت میں وہ اللہ کی سرکار ہے، وہاں چل رہی ہے. اس کی خدمت کیجیے، آپ یہ کیجیے. تو ہے خدیجہ نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں. آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. آپ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. آپ تو پہلے سے غریبوں کو کھلاتے ہیں، یہ سارے اچھے کام تو پہلے سے کرتے ہیں. اب یہ کہ کما لیا ہے تو اب صرف کھائیں گے، اور وہاں کے پہلے سے کھلا رہے ہیں. آپ کو پرواہ کیا ہے؟ اب اور زیادہ پڑھ لکھ لیے تو اور زیادہ کھلائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، کچھ نہیں تھا گھر میں. ایک یہودی، آپ بیٹھ کر کے گالی دے رہے ہیں یہودیوں کو، فلسطین میں جو ہیں آپ کو مار رہے ہیں. آپ مسلمان کہاں ہیں؟ بنیے ایسا. آپ ہی ظلم مچا رہے ہیں، ورنہ یہ یہودی اتنا بڑا ظالم نہیں ہوتا. اس کو مسلمان ہونا تھا، اس کو انسان بننا تھا. اللہ کے نبی یہودی کے پاس رکھے ہوئے گروی. آپ کہہ رہے کہ نہیں اب اس کے کالج میں نہیں جائیں گے، الگ بناؤ. ہم اس وقت بھی بہت سخت ہو گئے تھے جب لوگوں نے حجاب کا مسئلہ آیا وہاں پردے کا کرناٹکا میں. سب مسلمانوں کالج بناؤ، مسلمانوں اپنا اسکول بناؤ، اب مسلمانوں اپنا یہ بناؤ. کہاں جائیں گے؟ ایسے ہی چلے جائیں گے اسکول میں. میں نے کہا کہ یہ بہت بری چیز ہے. صحابہ اس وقت 1 لاکھ کی تعداد میں تھے، صرف مدینہ کے ارد گرد تھے. اور آپ اپنی لڑائی کی جو ہتھیار ہے کس کے ہاں گروی رکھے ہوئے ہیں؟ بھائی 20 کلو 20 سا جو کے بدلے میں اپنا سب سے بڑا ہتھیار ہی دے دیا. اب بچا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہتھیار خریدو. سعودیہ ہتھیار کیوں نہیں خریدتا؟ ہتھیار سے نہیں ہوگا، ایمان جو ہتھیار ہے اس سے ہوگا. آپ الٹا پہاڑا پڑھا رہے ہیں، جو آپ کے پاس پہاڑا تو پڑھ ہی نہیں رہے. کوئی کہاں سے پڑھیں گے؟ وہاں اللہ کے نبی کی جو زرہ جس سے آپ ڈھال روکتے تھے، جو خود جو پہنتے تھے اور 4000 تیروں کا مقابلہ کرتے تھے، وہ بھی ایک یہودی کو 20 کلو جو کے بدلے 20 سا جو کے بدلے میں دے دیا تھا. یہودی تھا کہ نہیں تھا؟ اسے لین دین تھا کہ نہیں تھا؟ آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں قرآن کا، نبی کی سنت کا، اس لیے ساری دنیا آپ کا بائیکاٹ کر رہی ہے، اس لیے سب آپ کو لے جا رہے ہیں. ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. آئیے میں بہنوں کے لیے صرف یہ سنا دوں کہ یہ ایسی بیویاں ہوتی تھی، ام اللہ کل امہات، ایسی ماں بنیے جیسی ماں نہیں تھی. اور ربیعہ بن 40 اس وقت کئی کروڑ ہوگا، وہ چلے گئے جہاد میں اور بیوی کے پاس 30 یا 20 ہزار دینار رکھا تھا. کہا کہ یہ تم لوگوں کو آڑے وقت میں کام آئے گا، اور اس نے پورا ربیعہ پر اپنے بیٹے پر کھلا دیا. سنیے ہماری ماں بہنیں، ایک لفظ صرف سن لیں. 30 کروڑ روپیہ ایک بیٹے پر خرچ کر دیا ماں نے. شوہر رکھ کر کے گئے تھے، نہیں بنگلہ بنایا. مدینے کے وہ کھجور کی پتیوں والے گھر میں تھی، چلے گئے. اور جب وہ بڑھاپے میں آئے پہچاننا مشکل تھا. وہ قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیا ہوا. بہرحال سنا، کہا کہ آئے گھر میں کچھ نہیں، اللہ کے راستے میں نکلے تھے ویسے ہی آ گئے، بڑھاپا ہے. کہا کہ کیا کیا؟ کہا کہ کچھ پیسے سے بچے ہیں، میں تو بالکل خالی آیا ہوں، گھر کا حالت بھی بہت اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں. ہمارا بیٹا پڑھ لے اور مدینہ چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنی ماؤں نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا مدینہ بھیجنے کے چکر میں. اللہ کے لیے بھیجی تو ابھی یہ پڑھ رہے تھے، میرے آنکھ سے آنسو آ رہا تھا. کاش کے مدینے میں موت پر پڑھ رہے تھے نا. تو میرے عزیزوں وہاں پر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ان کو شوق لگے گا کہ 30,000 دینار یا کتنا دینار خرچ کر دیا ہم نے. کیا جواب دوں، کیا بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جائیے پہلے مسجد نبوی میں فرض نماز پڑھ کے آئیے. آپ تو نماز پڑھ کے آئے لیکن جائیے پھر پڑھ کے آئیے. گئے، نماز کے بعد جب سلام علام پھیر کے دعا ہوا پڑھ کر کے 30 40 سال 25 سال کے بعد جب لوٹ رہے ہیں، یاد نہیں کہ کتنا سال،
تو लौट रहे हैं तो घर पहुंच रहे हैं। सुनिए मेरी बहनों माओ, तकरीरों का कोई फायदा नहीं है, वरना ये हम मदरसा गए हैं, आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आपने मदरसे को तरक्की दी, लेकिन ये सिचवा जैसी बस्ती में उसको तो बहुत बड़ा बन जाना चाहिए था। समझा आपने? थोड़ी सी तवज्जो दी तो इतना अच्छा जलसा हुआ। तो वहां जब आई घर में, जब वो लौट करके रबिया बिन अब्दुर्रहमान अर्राय जब आए यहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ा है? कहा कि एक बात देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने तो बड़े बड़े लोगों को देखा, अता इब्न रबाह का मक्का में देखा था, फला फला की मजलिस देखी थी कि नमाज के बाद जब वहां पढ़ते हैं, इस वक्त भी आप हज में आप गए होंगे, देखे होंगे, एहतिकाफ में 70,000 20 साल से 18 साल से लेकर के 35 साल तक सिर्फ सऊदी लड़के बैठे एहतिकाफ में बैठ गए। 50,000 एक तरफ से एक उम्र के लोग एहतिकाफ में बैठने वाले, उनको बैठ के गालियां दे रहे हैं। सारी दुनिया में छुट्टियां होती है तो चले जाते हैं तबलीग के लिए अमेरिका में। अभी देख के आया हूं, जो चंद पैसे उनके बाप ने दिए थे, कमरा खरीदा, इस बुनियाद करके हम यूनिवर्सिटी में उस यहूदी मुल्क में नमाज पढ़ेंगे, तबलीग करेंगे। समझा आपने? बनिए, वरना कोई बचा नहीं सकेगा। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि वहां उन्होंने कहा अभी बीवी क्या जवाब देती? वो कहते हैं कि मैंने मदीने में आज नमाज के बाद एक देखा कि नमाज के बाद एक हल्का देखा, ये तो आपका कुछ नहीं है, इसके 50 गुना लोग फैले हुए हैं, एक नौजवान बैठा हुआ और पढ़ा रहा है, बुखारी पढ़ा रहा है, दर्स दे रहा है। बड़े बड़े दुनिया के, अफ्रीका के हर मुल्क के लोग बैठे हुए। कहते कि मैं तो मस्जिद में ऐसा मंजर तो मैं नहीं देखा, 20 साल पहले गया था। तो ये कौन आदमी है? दुनिया का कितना मालदार खुशनसीब इंसान है जो एक जवान बैठ करके हजारों लोगों को पढ़ा रहा है। तो बीवी और संजीदा हो गई। ये बीवियां ऐसे होती हैं, बीवी और संजीदा कहने लगी कि अगर आपके पास दौलत होती तो क्या खर्च करते? कहा कि हम तो सारी दुनिया की सब कुछ ला करके ढेर कर देते, ऐसा बच्चा मुझे मिल जाता। तो कहा कि ये रबिया आपका बेटा है, ये रबिया आपका बेटा है, जिसे आप मस्जिद से देख करके आपकी कह रहे कि ऐसा अल्लाह ने किसको इज्जत दी है, किसको मकान दिया। ये देखिए, घर नहीं बनाया था, तबलीग कर रहा है, पढ़ा रहा है। वो अरशद सईद साहब से पूछिए, हम लोगों ने बड़ी बड़ी मास्टरी छोड़ दी थी, मैंने तो मास्टरी कई मरतबा चांस छोड़ा था। तो कहां भूखे मरे भाई? नहीं मरे, नहीं हुआ। क्यों? अब मर भी जाते भूख से तो मरने के लिए तो आए, जिंदा रहने के लिए तो आए नहीं हमेशा। क्या हो सकता है? लगिए उसमें। अल्लाह जल्ल शानो आपको इसी तरीके से हम सबको इसकी तौफीक अर्जानी फरमाए। हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल सही तरीके से, जिसको हम ईमान की, इस्लाम की बातें हम कर रहे हैं, उसको सही तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हमको बरतने की तौफीक अर्जानी फरमाए। हम आए अपने दीन की तरफ, आए अपने ईमान की तरफ, अपने औकाफ की तरफ। औकाफ की अक्सर चीजें मुसलमान खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, मैंने देखा है। औकाफ की मस्जिदों में अक्सर मुसलमान उसको छोड़े चले जा रहे हैं, मस्जिदों से उनका रिश्ता कमजोर हो रहा है। मदरसों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। 180 मदरसे उत्तराखंड में, जहां मदरसे बहुत कम हैं, मुसलमान बहुत कम हैं, पहाड़ी इलाके में मुसलमान ढूंढने से नहीं है, तराई इलाके में थोड़े से हैं, वहां 180 मदरसे आनन फानन बंद कर दिए गए। और कितने मदरसे कोरोना में आपने बंद कर दिए थे? कितने मदरसों के हालत खराब है? कभी सोचा आपने? शिशवाज गरीब वालों के मुठिया और पैसे से पटना का मदरसा चलता था, जहां बड़े बड़े इस्लाही पैदा होते थे। यहां के पैसे से अरब के, अफ्रीका के लड़के आकर के दीवानवा में पढ़ते थे। मोहल्ला है थोड़ी दूर पटना से, वहां पढ़ते थे। अब क्यों ये मदरसे सब खत्म हो गए? हम खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज बांध के रखिए, कौन जवान है यहाँ और कौन ताजिर है जो इसके लिए खड़ा हो जाएगा? अब तो गांव गांव मदरसा कायम हो रहा है। अब मदरसा का अजीब ढंग हो रहा है। मदरसा में जो पढ़ेगा, गरीब बच्चे चंद जाकर बच्चियां पढ़ेंगी, चाहे बच्चे पढ़ेंगे, मकतब खत्म हो रहा है।
ہم کو کہیں گے نا کہ وضو کرنے کی دعا کیا ہے، بسم اللہ، تو وہ مکتب ہی میں سیکھا تھا. سونے جائیں گے نا اللہم بسمک اموت واحیا، مکتب میں سیکھا تھا. سمجھا کہ نہیں؟ جتنی چیزیں دعائیں مکتب میں تھیں وہی کنٹھائن یاد ہے، یعنی ڈھنگ سے یاد ہے، اور آج بھی اس کو پڑھتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں. لیکن بخاری پڑھتے ہوئے پڑھا تھا، اس میں سے بہت سی دعائیں بھول بھی جاتے ہیں اور اس پر اتنا عمل بھی نہیں ہو پاتا. یہ مکتب ہے مولانا حسن. اس وقت مکتب کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ جا رہا ہے کنوینٹ، فجر کی اذان میں نہ آپ جا رہے ہیں نہ اماں اول وقت پڑھتی تھی اہل حدیث. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہتے اہل حدیث اور لڑکی فلاں خاندان میں آئی ہے، وہ اول وقت فجر کی نماز، فجر کی اذان دو لوگ 20 منٹ بعد دیتے ہیں. کہا کہ وہ 20 منٹ پہلے سے وہ چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے. لوگ تہجد پڑھ رہی ہو، ٹائم تو ہو گیا. کہا کہ تہجد نہیں، میں نے فرض پڑھ لی. یہ ہوتی تھی اہل حدیث خواتین، ایسا ہوتا تھا. آج میں واٹ گنج میں پوچھا کہ دیوان گلشن ہدایت، کہا کہ نہیں، آج کل عورتوں کو پہلے یاد ہوتا تھا، آج یاد نہیں ہے. سواء الطریق، ان کا رواں آپ کا جواب نہیں دے پائے گا. حنفی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی مسلمان ہو. اور سینکڑوں مندریں بچائی تھی مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی نے، جو فرید ہاؤس، ڈاکٹر سید فرید، جو اصلاح المسلمین ہے، جو طبیہ کالج، جو ملت کالج ہے، جو جونیئر ہائی اسکول ہے. یہ جانتے ہیں جن لوگوں نے بنایا تھا کیسے اللہ والے لوگ تھے. سمجھا آپ نے؟ وہ یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ یہ سب یہی چلاتے تھے. وہ مکتب سب ہم لوگوں نے ختم کیا. مکتب قائم کیجئے، اپنے بچوں کو اس میں ضرور پڑھائیے. ٹھیک ہے، آج صبح سویرے کنوینٹ میں اسکول میں چلا جا رہا ہے، آپ دوپہر میں اس کو پڑھائیے، شام کو پڑھائیے. دیکھیے کس طریقے سے ملت کی گاڑی آگے بڑھتی ہے. میں ختم کریں نا، ہم کیا کریں، 4 بجے آپ کہہ رہے تھے. وہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تقریر نہیں کرنی تھی. رات چند منٹ میں نے تقریر کر کے ختم کر دی تھی. آج لوگوں نے بتایا 4 بجے تک. واللہ مولانا جرجیت صاحب جہاں ہوتے ہیں میں جانتا ہوں، اور میں یہ کہہ کر کے اڑ جاتا ہوں کہ جو اللہ تعالی نے جادو بیانی دی ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے، اثر لبانے کا جانا تیرے بیان میں ہے. کہاں کے لبھا دیتے ہیں، دلوں کو کھینچ لیتے ہیں. اور کوئی آنکھ سے جادو کرتا ہے، نظر لگاتا ہے، ان کی زبان کی جادو چلتی ہے، تو کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں. تو میں کہہ کر کے، اور وہ کہتے بھی ہے کہ جب میں شروع کروں تو آپ یہاں سے چلے جائیں. تو میں بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، سب قرآن و حدیث سناتے ہیں. جہاں جہاں میں نے بریلوی بھائی لوگوں میں ان کی تقریر کروا دی، اور دیوبندی لوگوں میں ایک جگہ ان کے جلسے کے سامنے جلسہ قائم کیا تھا، نہیں ہونے دیں گے. لیکن آدھے گھنٹے تقریر کے بعد وہ جلسہ اٹھ کے چلا آیا، کہا مولانا اگلی مرتبہ ہمارے پیسے سے. اور ایسے ہی کٹیہار کے آگے، کشن گنج سے آگے اور جگہ ہے، وہاں بھی ایسے ہی. اب میرے پاس آئے کہ ہم ان کو اتنا دیں گے. اب کہوں گا نہیں تو مولانا کی شکایت ہو جائے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، جا کر کے مولانا کو اتنا دیا کہ کبھی سارے اہل حدیث نہیں دیے ہوں گے. اور ہر سال ان کا جلسہ وہاں ہوتا. تو اس لیے میں، جب وہ مجھ سے کہتے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیے گا، تو میں کہتا ہوں کہ لیکن آپ قرآن و حدیث جو سناتے ہیں، سیرت جو سناتے ہیں، ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں. ہر آدمی محبت کرتا ہے، ہر آدمی نبی کا امتی ہے اور محبت کرتا ہے. حتیٰ کہ ہندو بھائی بھی جب سنتے ہیں تو سر دھنتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ چٹکلے تھوڑا سا کم کر دیجئے گا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اطمینان رکھیے، میں جا رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی پر جتنی بستیوں سے ہمارے بھائی آئے ہیں، ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اور یہ ملت اسلامیہ اور ہمارا ملک جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اس میں امن کی، شانتی کی، اور جس طریقے سے اس دیش کو آزاد کرنے میں کہ سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جس کا نعرہ اہل حدیثوں نے دیا تھا، اور جس طریقے سے سب کو اکٹھا کیا تھا. اور میں بات ختم کرتے کرتے یہ بات کہوں جو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب دیش کے بٹوارہ کی بات آئی تو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہندوستان ایک بہت پیاری دلہن ہے، اتنی خوبصورت دلہن ہے کہ اس دلہن کو اگر ہندو مسلم کے کھینچا تانی میں
اگر اس کی آنکھ کہیں سے بھی تھوڑی سی اس کی آنکھ میں چوٹ لگی تو بھینگی ہو جائے گی. تو دلہن خوبصورت تھی کہا جب اس کی بھینگی ہو جائے آنکھ. اور کہا کہ کھینچا تانی میں اگر ایک آنکھ پھوٹ گئی تو کانی دلہن کو کون پسند کرے گا؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو کہا کہ ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے. اور مولانا ابوالکلام آزاد طرح انسان جس نے للکارا تھا اور کروڑوں انسانوں کو کی جان بچائی تھی، ابوالکلام آزاد نے کہا تھا جب اس کو ہوا کہ انگریز نے کہا کہ آؤ بھائی ہندو مسلم بٹوارا کر لو، پاکستان بنا لو، ہندوستان بنا لو، اور اس وقت اس دیش کا پروانہ تم کو لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. مولانا آزاد نے کہا تھا، اسی پر بات ختم کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کے لڑائی کو مٹائیے، اپنے محلے کی مٹائی کو ملائیے، مسلمان لڑنا مٹائیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ آپ کا کام ہے، آپ سب کو کریں، سب کو بھائی بھائی بنانے کے لیے آئے ہیں. ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو قطب مینار کی بلندیوں پر ایک آسمان سے فرشتہ اتر کر کے آئے اور یہ کہے کہ ہندو مسلم میں کسی طرح کا درار پڑ جائے اور اس کی بنیاد پر، اس درار بٹوارے کی بنیاد پر ہم آزادی کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں دے کر کے جا رہا ہوں، تو مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کا 2/3 حصہ جیل میں لگا دیا، 2/3 جیل میں لگا دیا. کہا کہ ایسی آزادی نہیں چاہیے جو ہندو مسلم تفریق کی بنیاد پر ہو، کیونکہ اگر دیش آزاد ہونے میں دیر ہوئی، تم ابھی نہیں دو گے تو کل ضرور دو گے، تو وہ صرف دیش کا تھوڑا سا نقصان ہوگا. لیکن اگر ہندو مسلم بٹوارے کی وجہ سے تم آزادی دینا چاہتے ہو تو یہ انسانیت کا بٹوارہ ہمیں قبول نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا خلقکم من نفس واحدہ، سب اللہ کے بندے ہیں اور ایک ماں باپ کی اولاد. یہ آپ کا فریضہ تھا. اللہ جل شانہ ہم کو اس کو توفیق فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.